السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا میرا رب سب کو دیتا ہے۔ جو بھی پیدا ہوا ہے اللہ نے اس کی روٹی روزی کا، رزق کا، زندگی کا، سانسوں کا ذمہ اٹھایا ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے میرا مالک اس کا رازق ہے۔ دنیا کمانا اور بڑے بہترین طریقے سے کمانا یہ بھی دین ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ انسانوں کو جو دعا سکھائی گئی ہے اس میں پہلے دنیا رکھی گئی ہے۔ ربنا، اے ہمارے پالنہار پروردگار، ہمیں دنیا کا ہر حسن عطا فرما دے۔ اور میں اپنے رب سے دعا گو ہوں کہ میرے مالک، اس کائنات کا جتنا بھی حسن، جمال، کمال، خوبیاں، اچھائیاں اور بھلائیاں ہیں وہ اپنے بندوں کے نصیبوں میں کر دے۔ دنیا کمانا کیوں ضروری ہے، میں صرف اس کی ایک مثال دے کے انشاءاللہ اپنی گفتگو کے دوسرے حصے پہ آنا چاہوں گا، کیونکہ اپنی آخرت کو ہم نے اسی دنیا میں رہ کے بنانا ہے۔ مثال میں زکوٰۃ کا پہلو رکھنا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا اپنا کوئی نہ کوئی معاشی پلان رکھتی ہوتی ہے، اکنامکلی اپنا بجٹ، اپنی فکر اور سوچ قوم اور ملت کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دی اس میں زکوٰۃ نصف عشر اور انسانی مال کے اندر ماڑے لوگوں کے لیے، ہلکے اور مالی پوزیشن میں کمزور لوگوں کے لیے جو سسٹم رکھا اس میں زکوٰۃ متعارف کروائی ہے۔ ہم نے زکوٰۃ کا معنی یہ سمجھا ہے کہ رسیدیں بنوا لو، علاقوں میں نکل جاؤ، سفیر چھوڑ دو، ہر ایک سے مانگنا شروع کر دو، جو ملے اکٹھا کر لو۔ نہیں، یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ سب محنت کریں، سبھی کمائیں۔ ماں باپ کا جو پیشہ ہے اس میں رزق حلال میں اپنے بزرگوں کا ساتھ دیں، محنت کریں۔ کسی بھی پیشے کو معمولی نہ جانا جائے، کیونکہ ہر پیشہ دنیا کا حسن ہے۔ اتنا کمائیے کہ خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، اہل و عیال کو بھی کھلائیں، رشتہ داروں کو بھی دیں، اور پھر اتنا جمع ہو جائے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اتنا بچے کہ سال بھر اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ یہ جو اتنا سٹاک بچ جائے نا، ہر بندہ اس میں سے ان کو دے کہ جن کو حالات نے چلنے نہیں دیا، کام انہوں نے بھی کیا تھا، محنت کی تھی، کاوش کی تھی، لیکن وہ بیچارے کسی وجہ سے چل نہیں پائے، تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ حکومت کی طرف سے عاملین ہوں گے،
मुवज़्ज़िफ़ीन होंगे, ये मुकर्रर होंगे, निगरान होंगे, एस्टीमेट लिया जाएगा, माल सारा जमा किया जाएगा, बैतुल माल का टाइटल दिया जाएगा, और हर जरूरतमंद को, मिस्कीन को, यतीम को, गरीब को, बेवा को, इब्न सबील को, और इसी तरह अल्लाह के रास्ते में जो भी हैं वो भी, और मेरे मालिक के इस हालात के अंदर कोई डूबे हुए लोग, कोई गारिमीन, कोई चट्टी में, कोई तावान में, या कोई उधार के नीचे दब गए, या मसाइल बन गए, या फिर इस्लाम के करीब करने के लिए मुअल्लफतुल कुलूब, इसी तरह आमिलीन को ये दिया जाएगा और मुशाहरा दिया जाएगा और इज्जत से दिया जाएगा। यही वजह है कि लोग तनख्वाह बड़े मुअज़्ज़ज़ अंदाज में लेते हैं, लेकिन हाथ फैला के मांगना थोड़ा मुश्किल लगता है। ये है दुनिया का हुस्न और दीन का हुस्न। कोई कमजोर न रहे, जो साहिब माल है, दौलतमंद है, वो आगे दे। हजरात, आज काफ़ी सारी बातें दिल की करनी है और दिल वालों से करनी। मैं खुश भी बहुत हूँ, थोड़ा परेशान भी हूँ। खुश इसलिए हूँ कि मैं दुनिया के सबसे बड़े गैरतमंद मुल्क की मट्टी में बैठ के बात कर रहा हूँ। इस धरती को अल्लाह ने बड़ा गैरत वाला बनाया था, और खुशी की इंतहा इस बात पे है कि मेरे साथ लाले तशरीफ फरमा है, और ये आपके बच्चे हैं, ये हमारे बुजुर्गों की औलाद है, ये इस धरती का मान है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। दुनिया मेरा रब देता है मगर सबको नहीं मिलती, लेकिन अल्लाह दे दे तो उस पे फख्र भी करना चाहिए, नाज भी करना चाहिए, खुश भी होना चाहिए, दुआ भी मांगनी चाहिए कि रब नजर बद से बचाना, हासिदीन के हसद से महफूज फरमा। और अगर अल्लाह दीन का ज़ौक़ दे तो ये अल्लाह की नेमत होती है, लेकिन हर बंदे को तड़प रखनी चाहिए। बिलखुसूस मैनू पता चलिया सी पिछले साल भी कि पिंड जट्टां दा है। मैं जट उन्होंने कहना जिहड़ा वाही कर जानदा होवे, ठीक है, जिहड़ा भी वाही कर जानदा, ये एक पेशा है, कैफ है, अल्लाह अता करता है। दुनिया में हक हलाल की कमा के, मेहनत करके, रात दिन जाग के दुनिया का हुस्न इकट्ठा करने वालों, बड़ी अहम तरीन चीज है। अल्लाह ताला अगर दौलत और माल और सल्तनत हुकूमत से नवाजे ना, तो फिर रब से देने वाला दिल भी मांगा करें। देने वाला दिल, ये देने वाला दिल सिर्फ गरीबों के लिए नहीं होता। बसा औकात इस मट्टी को चीर के, फाड़ के, इसी में से बहुत कुछ निकाला जाता है। मैं लाला जी से सुन रहा था कि उनके मसाइल क्या है, और ये सिर्फ उनके नहीं है, पूरी कौम के मसाइल ये है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें ऐसे बड़े दे दे, ऐसे बड़े अता कर दे, जिन्हें गौहर का पता हो, जिन्हें गुर का पता हो, जो इस दुनिया में रह करके बड़ों छोटों को बड़ा करना जानते हो और बनाना जानते हो। आपको नहीं पता रसूल सल्लम ने कितना बड़ा जुमला बोल दिया, कहा अल मुमिनुल कविय्यु, अल मुमिनुल, पढ़िए जरा, उलमाए किराम से पूछिए क्या ये रसूल सल्लम का फरमान नहीं है? अल मुमिनुल कवी, बंदा हो, इस सीने में ईमान हो, रब पर यकीन हो, और फिर वो कवि हो, बहादुर हो, दलेर हो। अल्लाह को कमजोर मोमन से ज्यादा प्यारा है तो कमजोर भी प्यारा। अल्लाह जन्नतों में बेशक कमजोर को, गरीब को पहले भेजेंगे, लेकिन जो रब का एक कवि से और ताकत को इस्तेमाल करे, किसके लिए? रब के दीन के लिए। और मेरे वतन की ये खूबी है कि यहाँ इसके लिए जो भी लड़ा है उसके पीछे कलमा जरूर खड़ा होता है, तौहीद, रब की नेमतें। और ये बात नहीं है कि पंजाबी पंजाबी से लड़ रहा है या किसी अंग्रेज से लड़ रहा है। हजरात, पीछे
ایمان کا اور عدم ایمان کا یہ ایک ٹکراؤ ہوتا ہے جو بندوں کے جذبوں کو کھڑا کرتا ہے. اور ہم اس پہ فخر اس لیے نہیں کرتے کہ غرور ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اس میں ایک سرور ہے. مجھے جو آج باتیں کہنی ہے کہ رب نے دنیا تو ہمیں ماشاءاللہ دی ہے، ایسے ایسے دلیر دیے، پہلوان دیے، شیر دیے، انسان دیے، جرتیں دی، یقین دیے، لیکن پتہ ہے ہم کہاں مار کھا رہے ہیں؟ وہ جو مار کھا رہے ہیں نا، وہی 8 باتیں آج میری گفتگو کا حصہ ہیں، اور یہ صحیح البخاری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دی تھی، اور اس کے راوی میرے محبوب کے غلام ہیں جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ. 10 سال میرے محبوب کی خدمت میں گزارتے ہیں، اور آقا پتہ کیا کہتے ہیں اس صحابی کے بارے میں، اور یہ میرے محبوب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے 10 سال اپنے محبوب کی خدمت میں گزارے، واللہ ما نحرنی ولا قہرنی ولا شتمنی ولا لطمنی. بڑھو آپ بھی سنیں اور غلام کا بیان سنیں. ایک کا بھی آپ نے بیان سنا جناب زید کا، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے، ان کے درجات بلند ہے، اللہ اور بلند کر دے. یہ بھی میرے نبی کے صحابی اور چھوٹا سا بچہ تھا. جب ماں دے کے گئی تھی کہتے تھے میں بچوں میں کھیلنے لگ جاتا، محبوب کام بھیجتے میں بس اوقات بھول جاتا، تو آپ نے نا مجھے کبھی ڈانٹا نہیں ہے، مجھے کبھی جھڑکا نہیں ہے. جھڑکنا تو دور کی بات، میرے محبوب نے مجھے کبھی قہر آلودہ نظروں سے بھی نہیں دیکھا. یہ ہیں پیمبر. بیان کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں محبوب کو اکثر سنتا کہ آپ نا یہ 8 باتیں بہت کرتے تھے، اکثر سنتا کثرت کے ساتھ. دن رات میں جو سب سے زیادہ محبوب بول رہے ہوتے تھے اور کہہ رہے ہوتے تھے، وہ اپنے آپ کو رب کے حوالے کر رہے ہوتے تھے، اللہ کی سپرد کر رہے ہوتے تھے. اور میں آج کی پوری کانفرنس، پوری مجلس دنیا داری اور دین داری کے حوالے سے کھل کے کہنا چاہتا ہوں. ٹائٹل دینا ہے تو دیجئے. کتاب اللہ کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ وہ آیت ہے جو محبوب نے خطبہ عید الفطر میں بھی پڑھی ہے. یہ وہ آیت ہے جو پیمبر نے عید الاضحیٰ کے خطبے میں بھی پڑھی ہے. یہ وہ آیت ہے جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ نکاح میں بھی پڑھی ہے. یہ وہ آیت ہے جب جب جہاں جہاں ضرورت پڑی اور آپ نے واعظ کیا، گفتگو کی، خطبہ دیا ہو، اور اس میں یہ آیت نہ پڑھی ہوا نہیں. کیا ہے اس آیت میں؟ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ لوگوں دین کا کام کرتے کرتے مرو. دین کا کام کرتے کرتے مرو، اور مرتے مرتے بھی دین کا کام کر جاؤ. فرق سمجھ رہے ہیں کہ دین کا کام کرتے کرتے مرو. دنیا تو رب نے وعدہ کیا ہے، کافر کو بھی دینی، مجوسی کو بھی دینی، سکھ کو بھی دینی ہے، یہودی کو بھی دینی ہے، بدھ مت کو بھی دینی ہے، ملحد کو بھی دینی ہے، منافق کو بھی دینی ہے، رب کے پکے ٹھکے انکاری کو بھی دینی ہے. دنیا نہیں اللہ روکتے. دین کی محبت اور پیار اللہ صرف اس کو دیتا ہے جو رب سے مانگتا ہے، جو تڑپ رکھتا ہے، جو تمنا رکھتا ہے. حکومت نے بجلی کا تو ویسے سیٹ اپ چلایا ہوا ہی ہے، لیکن ٹرانسفارمر محلے میں آ جائے، گاؤں میں آ جائے، لگا ہوا ہو، کھمبے لگے ہوئے ہوں، تاریں لگی ہوئی ہوں، اگر آپ ڈیمانڈ نوٹس نہیں بھیجتے تو میٹر نہیں لگتا. میٹر کب لگتا ہے؟ جب تڑپ ہو، تمنا ہو، آرزو ہو. جائیے ڈیمانڈ نوٹس بھریے، آئے گی، لگ جائے گی. اور لوگوں یہ دین کا معاملہ ہے ہی ایسا. جو بھی شعبہ، جو بھی کام، جو بھی کاروبار، جو بھی نوکری ہے، ٹریڈ ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، زراعت ہے، ایگریکلچر ہے، آپ زندگی کی کسی ثقافت، تہذیب، تمدن سے تعلق رکھتے ہیں، دین کا تڑکا ضرور لگائیں، فلیور ضرور رکھیں. اگر آپ نے یہ کر لیا نا
आम सालन भी मज़े का हो जाएगा। आलू पक्के होने ते उत्ते धनिया छिड़क दइए तो रंग भी चोखा, शक्ल भी प्यारी और एक अजीब सा फ्लेवर और टेस्ट निकल आता है। अल्लाह तुझे दुनिया दे और दे और दे, इतनी दे कि बांटता बांटता थके, देता देता थके, लेकिन अल्लाह के दीन के रास्ते में ये ज़हन बना लीजिए कि दीन का काम करते 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 मरना है और मरते 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 भी जाते हुए आखिरी सांस में भी दीन का कोई काम कर जाना है। मैं मिसालें दूंगा भाई, हम पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे रह गए हैं। बेटा ये सूट जरा ऊपर रख दे इधर। अल्लाह ने यूरोप को बनाया है कि नहीं? और आपको पता है नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद है। अल्लाह ने अफ्रीका को भी बनाया है, ये बेटे हाम की औलाद है। अल्लाह ने एशियंस को बनाया है, ये नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद है। ये हम जितना भी कॉम्बिनेशन है ना, ये जितने मजमूए, जितने ग्रुप है, आपने कभी देखा पूरी दुनिया दिन रात कॉन्फ्रेंस करती है, दिन रात। मेरे साथ जुड़िए, चेक कीजिए, अपने घर के ऊपर ला करके ना डिश रखिए, डिकोडर लाइए, जिस तरफ मर्जी रुख फेरो, नीचे चैनल चेक कीजिए, 24 घंटे चल रहे हैं, लाइव चल रहे हैं। दुनिया सो जाए, उठ जाए, रात हो दिन हो, सूरज निकल रहा हो, तुलू हो रहा हो, वो सर पे हो, वो गुरूब हो रहा हो, रात की जो है वो तन्हाइयां हो, आधी से ज्यादा रात बीत चुकी हो, दुश्मन की कॉन्फ्रेंसें कभी बंद नहीं हुई। और कौन है वो? अल्लाह का दुश्मन है। दुनिया में जितनी फिल्में बनती हैं और जितने चैनल चला रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये एक ऐसे मामूली बन गई? एक फिल्म की लागत कम से कम अगर आप चेक करें तो करोड़ों करोड़ों रुपए और करोड़ों डॉलर्स लगते हैं। हम कहते हैं ना जी इतने करोड़ कमा गई। कभी पता कीजिए कि बजट कितना था, लगा कितना, कॉस्ट कितनी थी, कितने कितने फनकार, कितने कितने ज़हन, कितनी कितनी मेहनत लगी। क्यों? कौम का गिराफ गिराना है और उसे अल्लाह का बागी बनाना है। इतना। अगर गाने के चैनल्स हैं 24 घंटे चल रहे हैं, ड्रामों के चैनल्स हैं 24 घंटे चल रहे हैं, स्पोर्ट्स के हैं 24 घंटे चल रहे हैं, कार्टून्स के हैं हर वक्त चल रहे हैं। क्या है इनमें? आप ये समझते हैं कि एंटरटेनमेंट है? नहीं 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 नहीं। आप किसी भी फिल्म को देखें, बीच में आपके मशरक का हिंदू अपना मरने का तरीका सिखाता है कि नहीं सिखाता? बुत दिखाता है कि नहीं दिखाता? अपने इला, अपने माबूद पेश करता है कि नहीं करता? रंगीन करके, हसीन करके, मोहब्बत डाल के, प्यार डाल के, उसके अंदर लड़ाई झगड़े और फड्डे डाल के, उसमें जो है रोमांस डाल के, बड़ी चीजें डाल के, किस तरीके से गैर महसूस अंदाज में वो कड़वा तरीन, गंदा तरीन अकीदा आपके और मेरे दिलों में डाल जाता है और इतना असर कर जाता है कि 18वें स्केल का आदमी है, ग्रेड का, और मियां चन्नू का ऑफिसर है और अपने बेटे के बारे में रो रहा है। आया मेरे पास लाइब्रेरी में, कहने लगा सब मैं रुड़ गया, मेरा नहीं कुछ बचा। मुझे हैरानी हुई, पता नहीं क्या कोई दुनियावी नुकसान हो गया है, क्या कह रहा है। मैंने चुप कराया, आंसू पहुंचे और पूछा। कहने लगे जी जरा मेरा बेटा है ना अमीन, कोई ज्यादा उम्र भी नहीं थी, इन शुरू वाले बच्चों की उम्र होगी, उससे एक छोटा था। कहने लगा कि मैं 2-3 दिन से नहीं बोलता था उसके साथ, थोड़ी ना जिद कर रहा था, नाफरमानी कर रहा था। तो आज उसने एक अजीब बात की है, अपनी मां को कहा, मामा ये मजर साहब मेरे अबू है। कहा शर्म कर, तेरे अबू हैं? अम्मा मैं उनका बड़ा बेटा हूं। हाँ हाँ तू बड़ा बेटा है। मैं वाकई उनका बेटा हूं। जी जी तू उनका बेटा है। अम्मा फिर अब्बा को समझा दे, मेरे साथ ऐसे ही लड़ता रहता है, मर गया तो उनकी चिता को आग कौन देगा? इस छोटे से बच्चे को दुश्मन सैटेलाइट के जरिए दिन रात मेहनत करके फिल्में ड्रामे दिखा के, देखिए पाकिस्तान कलमा तौहीद पे बना, मुल्क भी अपना, वतन भी अपना, मट्टी भी अपनी,
सूबा भी मुसलमानों का, जिला भी मुसलमानों का, शहर भी मुसलमानों का और घर भी मुसलमानों का, टीवी पे लगा हुआ खर्चा भी मुसलमानों का, केबल का दिया जाने वाला पैसा भी एक मुसलमान का, बीवी भी मुसलमान की, बच्चा भी मुसलमान का। मगर वो रास्ते में बॉर्डर और खारदार तारे लगे हुए, करंट, उस पे पाबंदी वीजे की, मगर वो कहां से क्रॉस करके बंद दरवाजों के अंदर से तेरे मेरे घर में घुस के रात के लम्हात में बच्चे के हाथ में रिमोट, वो तेरे मेरे घर में डेली कॉन्फ्रेंस से करके तेरे मेरे बच्चों को क्या सिखा गया कि मरना है तो चिता को आग देनी है, जिम्मेदारी बड़े बेटे की है। ये तो बच्चे सीख गए, लेकिन ये फैसलाबाद है, मोहल्ला शरीफपुरा है, गली नंबर 9 है। एक माँ अपने बच्चे की कमर पे कपड़ा उतार के देख रही है, कारी साहब को गालियां दे रही है। मैं कॉलेज जा रहा हूं, मैंने पूछा बाजी खैरियत है? कहने लगी टुट पैने कारी ने मेरे मुंडे नू लासा पाती। मैं भी साथ हुआ, गए कारी साहब के पास, भाई ये बच्चा छोटा क्यों मारा है? कहने लगे जी 2 हफ्ते हो गए मैं इसको रोजाना जनाजे की दुआ थोड़ी थोड़ी करके पढ़ा रहा हूं, ये बिल्कुल तवज्जो नहीं देता। पता है माँ क्या बोली? ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। कहने लगी टुट पैने तो तेरा कख ना रवे, हाले तो मुंह च दुध की स्मैल नहीं गई, मां दे दुध वाले दंद नहीं टूटे, तो तू इनू जनाजे दियां दुआवां सिखाण दिया। सोच का फर्क देखिए, वो बाहर से आके सिखा गया और हम अपनी मस्जिद में अपने बच्चे को जनाजे की दुआएं ना सिखा पाए। नतीजा क्या निकला? मर गए। पीछे एक भी नौजवान ऐसा नहीं था, 12 बेटे खड़े थे, अल्लाह की कसम एक भी बेटे को बाप के लिए जनाजे की दुआएं नहीं आती थी। आज तू चारपाई पे है, इस दुनिया से तेरा आखिरी सफर है, इसके बाद इस जमीन के ऊपर तू नहीं आएगा। जाते हुए तेरी औलाद ने तुझे क्या दिया, क्या सिखा पाया? मरते मरते तू इन बच्चों के लिए वसीयतें लिख के गया, कोठियां बना के गया, जमीनें छोड़ के गया, जायदादें दे करके गया, मगर तेरी नस्ल में कोई ऐसा एक भी था कि सबसे आगे होके खड़ा होके अपने बाप के लिए या मां के लिए टूटे दिल से दुआ करता। जिसे चोट लगती है वही जानता है, सारी दुनिया के अदीब मिल जाए, खतीब मिल जाए, आइम्मा मिल जाए, उस दर्द से तड़प के दुआ नहीं कर सकते जितना तड़प के टूटे दिल के साथ अपने बाप के लिए एक बेटा या अपनी मां के लिए एक बेटा कर सकता है। मैं आज समझा हूं, ये जुलाई का महीना है और 7 तारीख है। मेरी मां जंगलों में रहती थी, बाप खेती बाड़ी का सेटअप था। मेरी मां ने अपने 5 बच्चों की जुदाइयां सह के, ज़राअत के, खेती बाड़ी के, फसल के, जंगलों में रहकर के सारे सिस्टम सहे। अनपढ़ इतनी थी कि उन्हें दुनिया की किसी जुबान का कोई हरफ लिखना नहीं आता था। कुरान मजीद मैंने उन्हीं से पढ़ा, अपने बच्चों को भेजा, दुनियावी तालीम दी, मगर पता नहीं दिल में क्या था। बरेलवी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखती थी और भेज दिया। मुझे उनकी अजमत का पता तब चला कि मां तू क्या कमा के गई है। जिस दिन उनका जनाजा था और जामे सल्फिया का मैदान था, मेरी मां ने अपनी जिंदगी में यह इदारा नहीं देखा। ऐसे नहीं आई, बच्चे भेजे। आज इस दुनिया से जाते हुए अल्लाह तेरा शुक्र है कि मां के लिए दर्द से तड़प के अगर लफ्ज निकल रहे थे तो उसके बेटे के निकल रहे थे। और पीछे जितने बेटे थे सबको दुआएं आती थी। जो बेटियां थी उनको पता था कि क्या बोलना है। वो दुनियादार सी होके, वो एक देहाती माहौल में रहने वाली होके अगर ये ले गई है तो सब कुछ कमा गई है। लोगों, रब का वास्ता, दुश्मन चढ़ा हुआ है, हम निशाने पे हैं, हम गोली के धाने पे हैं और गोली से जिस्म नहीं, तेरे पैगंबर का दीन छीना जा रहा है। चारों तरफ इल्हाद ही इल्हाद, कुफर ही कुफर, शिरक ही शिरक,
बगावत ही बगावत, वो न दिन को सोए न रात को सोए। आप और मैं साल में एक जलसा कर लेते हैं और खुश होते हैं जी असी एडा वड्डा काम किया है। साल में एक मरतबा, साल में एक मरतबा आपको डेली की बुनियाद पे आज से कुछ करना होगा। मैं बड़ा मिट के कहता हूं, ये सबक मेरी माँ ने सिखाया था। कहती थी बेटा मैं जी लूंगी, जा इनको भी ले जा, तू भी चला जा, मैं रह लूंगी। दर्द कितना मुश्किल है तेरा, जब कोई जाए तो पता चलता है। दर्द पूछना है तो बाप से पूछ, जाने वाले को इतना एहसास नहीं होता। लाला जी जाते हैं ना बाहर, सैकड़ों दुआएं होंगी पीछे, मां बाप को जो पता होता है वो किसी और को नहीं होता। जिस दिन अपना लख्त जिगर जाएगा ना, गोशे जिगर, फिर लाला जी से पूछना क्या बन रहा है, तड़पता कैसे है बंदा। उनकी उस तड़प और जुदाई को ऊंचे टीले पे बैठ के 4 किलोमीटर दूर तलक जब तक हम गुम नहीं हो जाते, नजर आना बंद नहीं हो जाते, पीछे मुड़ के देखते तो मां उस टीले पे बैठी होती थी। क्या कमाया अम्मा तूने, हम तो तेरी खिदमतें नहीं कर सके, बीमारियां लेके गई। और लोगों, रब के दीन के लिए, ये दीन तुम्हारी दुनिया बनाएगा, यही तुम्हारी आखिरत बनाएगा। नहीं, दुनिया माल भी कमा रही है, अहलो अयाल भी बना रही है, दौलत। मैं बाहर से आ रहा हूं इस्लामाबाद से, मेरे साथ एक दोस्त है, बैग भरे हुए हैं, बरीफ केस लदे हुए। हम गाड़ी में खारियां जेलम के पास आके, सराय आलमगीर वहां पे स्टे हुआ, मुखबरी होगी कि माल है। इस नौजवान को अपने अहलो अयाल से बिछड़े हुए 9 साल हो गए थे। 9 साल बीवी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, मां बाप को छोड़ा, दौलत को गले लगा के, बाहर की दुनिया देख के, नमाज रोजे हज ज़कात की परवाह किए बगैर लौट रहा है। मुखबरी हुई, डाका डला, यारों ने सारी दौलत छीनी, तरले करता और रब दा वास्ता जी, मेरी बुढ़ी मां, मेरे बेटे, मेरी बीवी, इस दौलत की खातर तो मैं बाहर गया था, देश से परदेसी हुआ था, ये मुझसे ना छीनो। दौलत ने एक दफा भी बोल के नहीं कहा छीनने वालों में तुम्हारी नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं, मैं इसकी हूं। जिसने सब कुछ मेरे लिए छोड़ा था वो दौलत गई, मार दिया गया, घर में लाश आया। मुझे बताइए दौलत ने साथ दिया? चलें, जिनके लिए ये जिया था और जिनके लिए मर गया, आज कब्रिस्तान में हम लेके जा रहे हैं। यकीन कीजिए, जब कब्र पे मट्टी डाली ना, तो एक भी फर्द वहां रात नहीं रुका कि मां कहे कि मेरा बच्चा इतने सालों बाद लौटा। कोई भाई नहीं बैठा कि इसकी जुदाई देखी और इसने हमारे लिए भेजा और कमाया। बीवी रात नहीं लेट पाई। महबूब ने कहा था, बंदा जब मरता है 3 चीजें साथ जाती हैं, माल जाता है, लौट आता है, अहलो अयाल जाते हैं, लौट आते हैं। जिसने कब्र में साथ रहना था, आमाल वो होते ही नहीं, वो होते ही नहीं। अपनी नस्लों को बनाओ। मैं मशवरा दूंगा कि हर हफ्ते कोई एक दिन रख लो, हफ्ते में से दीन पे मबनी को लेक्चर रखा करो। हर दिन घर में अपनी सुबह की बुनियाद किसी अच्छी बात से किया करो। सिखाओ अपने बच्चों को, और कम से कम जनाजे की दुआएं तो दे जाओ। इतना तो करो कि जब सकरात लगी हो तुम्हें कलमाए तैयबा की तलकीन तो कर सके। बड़े बड़े मैंने लोग देखे, मारूं इधर उधर की बातें, बाप तड़प रहा होता है, इधर गाने लगे होते हैं, उधर ड्रामे लगे होते हैं, और जब एहसास दिलाया जाता है ये बुढ़ा तो हुण जान ही नहीं छड़दा, तो की हुण जीना छड़ दीए। ये है जिनके लिए तू कमाता रहा, ये है वफादार, ये है मुहिब, ये है तेरा मेरा मतमे नजर।
جا پھر سے سوچ لے، دولت دنیا تجھے مل کے رہے گی، لیکن جب جانے لگے گا اتنا تو پتا کر تجھے کوئی سنت کے مطابق نہلانے والا تو ہو، حسینہ عالم کیوں نہ ہو، بچہ غیر ہو، ویسے نہیں نہلا پائے گی جیسی کالی کلوٹی اماں نہلائے گی، رگڑے گی تو اتنا نہیں کہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں، اور نرم اتنا بھی ہاتھ نہیں رکھے گی کہ میل نہ اترے، اپنے ناخن جیسی خارش کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اس کو تو جگہ ہی نہیں ملتی کہ کہاں ہے خارش، یا زیادہ کرے گا یا کم کرے گا۔ میں نے 50 مربع گھوڑی پہ چڑھ کر کے پھیرا لگاتی اماں کو دیکھا ہے، چدرین اپنے علاقے کی، جب مری ہے غسل کے لیے میری اہلیہ ساتھ، چارپائی سے جب اٹھا کے دوسرے پہ ڈالنے لگے، کمر کی پچھلی پوری جلد اتر کے وہ ساتھ چپک گئی، جیسے یہ مچھلی نہیں کرتے گرل تو وہ اس کی پیچھے جلد چپک جاتی آگ پہ، وہ پٹھے والی چارپائی ننگی اس کے ساتھ، اور پوری کمر میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کے حساب سے کیڑے چل رہے ہیں۔ کیا ہوا تھا؟ کیا بنا تھا؟ جس اولاد کے لیے مربع بنائے تھے، چدراہٹ دکھائی تھی، مگر انہیں دین اور وفا نہیں سکھا پائے، تو 6 مہینے سے اوپر ہو گئے، کسی نے کروٹ ہی دلانا ضروری نہیں سمجھا، وہیں چپک چپک کے کر کے رگڑ کے کیڑے وجود میں پڑ گئے۔ کیا یہی تیری کمائی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ میں نے دیکھا ہے بچے دنیا پڑ جائیں، باپ سہم جاتے ہیں کہ کہیں سے برا نہ لگ جائے، اور میں نے دین پڑے ہوئے بوڑھے باپ کے سامنے بوڑھے بچوں کو ادب و حیا سے جھکتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ یہ تیرا سرمایہ ہے، کہاں سے ملے گا؟ اپنی مسجد میں ڈیلی کی کلاس منظم کیجئے۔ مشرک کو تانا دے کے بات نہیں ہے کہ کافر یہ کر گیا وہ کر گیا، وہ تو کر گیا ہے، وہ تو تیرے میرے گھر پہنچ گیا ہے، نصاب میں پہنچ گیا ہے، اسکول کالجز یونیورسٹی میں چلا گیا ہے، تجھے علم بھی نہیں۔ اس نے انگلش میڈیم کروا کر کے جو کام کروایا ہے، ہم الف انار بے بکری پڑھتے تھے، اس نے کیا کیا؟ اے فار ایپل کرتے کرتے اب ایف فار فنگر پہ لے گیا اور آگے تصویر یہ بنائیے۔ پوچھئے دنیا سے کہ یہ کس لیے ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے غلط ہو گئے، ہمارے نوجوان بگڑ گئے ہیں۔ لوگوں نہیں، ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ان بچوں کو ہم روٹی کھلاتے تھے تو روٹی کھاتے تھے، ان کو جس علاقے میں چاول کھلائے گئے چاول کے عادی بن گئے۔ ہم نے گھر میں جو ماحول دیا، جیسی کیبل، جیسا ٹی وی، جیسے ڈش، جیسے چینل، جیسے حالات، اور جیسے ان کے ہاتھوں میں آلات دیے، یہ بیچارے وہی کر رہے ہیں۔ جو برتن کے اندر ہوگا وہ باہر آئے گا، جو تیرے میرے گھر کا ماحول ہے وہی چلنا ہے۔ اور اگر کبھی دین کا کام کرنے بھی لگے تو شیطان بھاگ کے آتا ہے میرے پاس، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں ایسے ضائع کر رہے ہو پیسہ؟ عمر کیوں برباد؟ بڑی دنیا کہتی ہے ساجد صاحب وجود کا بھی کچھ خیال رکھے۔ میں رب کا شکر کرتا ہوں کہ میرے رب نے میرا دین بھی وہی بنایا ہے، میری دنیا بھی وہی بنائی ہے۔ دوست پوچھ رہے تھے کہ آپ کالج میں کیا پڑھاتے ہیں، سبجیکٹ کیا ہے؟ میں نے کہا جی اسلامیات۔ یہ راتوں کو کیا ہوتا ہے؟ دینیات۔ یہ دن اور رات کا کمبینیشن کچھ ایسا بنا ہے، آپ جو کرتے کریں، دنیا کمائیں، نام بنائیں، لیکن رب کے دین کے خادم بن جائیں، کچھ ایسا کر جائیں۔ تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑے، تو چلا بھی جائے تو تیری نسلیں پیچھے بتائیں ہمارے ابا جی یہ کر کے گئے۔ جنہوں نے مسجد بنائی سی، سنگے بنیاد رکھی سی، آج ہے نہیں ہے نا؟ لیکن یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور جو ہو رہا ہے، ان کا ثواب تو ان کو صدقہ جاریہ کے طور پہ جا رہا ہے۔ اور لوگوں، رب نے اگر افسر بنایا ہے نا، مثلا اگر آپ کو این او سی کے لیے کسی مسجد یا مدرسے کا این او سی آپ کے سائن کے بغیر نہیں جا رہا، میں ترلا نہیں کرنا چاہتا، میں واسطے نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن میں ایک احساس جگانا چاہتا ہوں کہ کسی مسجد یا مدرسے کا رستہ مت روک کے جانا، کسی بھی مسلک کی ہو سائن کر دینا، کیونکہ جہاں اللہ کا نام بلند ہو، جہاں خیر کی بات ہو، جہاں قرآن رکھا جائے، جہاں کتاب پڑھی جائے، جہاں تلاوتیں کی جائیں، جہاں قیام رکوع سجدے کیے جائیں،
जहां अल्लाह के बंदे मिल बैठ करके अल्लाह की बात करें, वो खित्ता उन लोगों के लिए हो। यकीन कर, तू चला जाएगा, तुझे पता भी नहीं होगा, तेरी नस्लें शायद इतना काम न कर सकें जितना इस सदका जारिया और तेरे एक साइन की वजह से मिलने वाली इस इजाजत और इस धरती पे बनने वाली अल्लाह की सरजमी पे ये इबादत गाह, ये दर्स गाह, ये उसका वजूद तेरे लिए क़यामत तलक के लिए मेरा रब सदका जारिया बना देगा। आपका जो भी शोबा है मुबारक हो। और मैं कहा करता हूं जो भी शोबा है, मुझे कोई एतराज नहीं। डॉक्टर बनना चाहते हैं बने, मगर डॉक्टर होके ऐसा काम करें कि तेरे क्लिनिक में, तेरे अस्पताल में। बेटा आप लोग जरा मेरी तरफ अब तवज्जो करें, आपने कल को बड़े होना है, ठीक है? मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब नहीं बोलना, तवज्जो रखिए। कल को डॉक्टर ने मरना नहीं, क्या उसे अपनी आखिरत की जरूरत नहीं? बच्चों के लिए बनाइए, क्लिनिक बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, एक नहीं हर शहर में बनाइए, पूरे मुल्क चारों सूबों पांचों में बनाइए, बाहर की दुनिया में बनाइए। लेकिन 1 घंटा अपनी अगर क्लिनिक में किताबुल्लाह की क्लास रख ले, एक ट्यूटर को बुला ले, एक उस्ताज रख ले, कुरान मजीद तर्जमे से पढ़ें, अपनी औलाद को पढ़ाएं, आने वाले लोगों को कह दे कि जो मरीज इस घंटे में आएगा और बैठेगा उसके लिए मैं इलाज में इतना डिस्काउंट दे दूंगा। मैं देखता हूं कि काम नहीं होता, तेरी आखिरत बनेगी। रब के दिए हुए 24 घंटों में से 1 घंटा तो अपने आप को दे। ये तू जो रब को दे रहा है ना, खुद को दे रहा है। तेरे रब को इन टाइम की घंटों की जरूरत नहीं है, ये तू अपने लिए करेगा जो करेगा। बुरा कर रहा है या अच्छा कर रहा है? मैं ड्राइवर की मिसाल लेता हूं। एक ड्राइवर है, मैं लाहौर से आ रहा हूं, मुल्तान जा रहा हूं। जब हम आए ना साहिवाल से थोड़ा आगे हड़प्पे के करीब, नमाज असर का टाइम हुआ, उसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोक के ना सीट से पीछे की तरफ सवारियों की तरफ मुंह करके, गाड़ी थी ये दूसरी नॉन एसी भरी हुई थी, कहने लगा वीरे और नमाज का टाइम हो गया, मैं नमाज पढ़न लगा, मैं गाड़ी रोकन लगा। मालका ने मैंने इजाजत नहीं दी, लेकिन मेरा ऊपर वाला मालक जड़ा ना वहिंदा है, मालकू ने मुझे ब्रेक की इजाजत नहीं दी हुई। उन्हें क्या गड्डी नाल गड्डी मुंह लड़ा के चाड़ के चलना है, लेकिन नहीं, आओ मैं वुजू करके जमात कराने लगा हूं, साथ मिल जाओ। गाड़ी भी ठंडी हो जाएगी, टायर भी ठंडे हो जाएंगे, थोड़े रिलैक्स भी हो जाओगे और सफर भी अच्छा हो जाएगा। तो मैं जरा पैर भारा करके उन्हें लेट कट दांगा। उस ड्राइवर के इस जुमले ने, पता है, सिवाय कुछ चंद खवातीन के शायद जिन्होंने ना पढ़नी हो, पूरी बस नीचे उतर आई। अजर किसको मिला, सवाब किसको मिला? अरे दुनिया भी कमा गया, दिहाड़ी तो मिलनी थी, लेकिन उसने अपने मालिकों से जब टाइम लिया, उन्होंने कहा था हमारे कानून को फॉलो करना है, ठीक है करना है, लेकिन जो सबसे बड़ा मालिक है जिसने दिया हुआ है, उसके एक इशारे ने अगर 60 लोगों को नमाज पढ़ा दी है तो क्या ख्याल है? नंबरदार साहब, चौधरी साहब, वो अपने घर के सरदार साहब, अब्बू जी, ताया जी, चचा जी, आप बहुत अच्छे हैं, आप बड़े मेहनती हैं, आपने बड़ा कमाया है, बाल सफेद हो गए, आपका तजर्बा बड़ा है, आपने पूरी दुनिया देखी है, बहुत किया है, लेकिन 1 घंटा इंजीनियर साहब दुनिया के बड़े नक्शे काटे हैं। डॉक्टर मरेगा कब्र के अंदर, अगर अल्लाह ना करे गुर्ज पड़ गई, कोई सर्जन आके सी के नहीं देगा, आकर के स्टिचिंग करके नहीं देगा, टांके नहीं लगा पाएगा, पेन किलर नहीं दे पाएगा। सारी दुनिया के इलेक्ट्रीशियन इकट्ठे हो जाएं, किसी उस्ताद की कब्र में जीरो का बल्ब नहीं दे सकते। सारे के सारे बच्चे जो आईसीएस करते हैं, कंप्यूटर के डिप्लोमे करके आगे लंबे चौड़े पहुंच करके, अगर अब्बा के लैपटॉप के अंदर विंडो करप्ट हो जाए ना तो फौरी, अब्बा ये कोई काम में ले आओ रे कर, मैं 2 मिनट से इंस्टॉल कर देना। नहीं, यकीन कीजिए, अगर अल्लाह ना करे कब्र के अंदर जहन्नम की विंडो ओपन हो गई और जन्नत की विंडो जो है वो करप्ट कर दी गई, तो सारी दुनिया के तेरे बच्चे मिलके, रिश्तेदार मिलके, खानदान मिलके और ये बड़े बड़े इंजीनियर्स मिलके, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के माहिरीन मिलके तेरी वहां कब्र के अंदर जन्नत की विंडो इंस्टॉल करके नहीं दे सकेंगे। तुझे कुछ खुद सोचना होगा, दीन का काम करते करते मरिए और मरते मरते भी दीन का काम कर जाइए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मौत आए इस हालत में कि आप सब कुछ अपने रब के हवाले कर चुके हैं। मगर अफसोस होता है मुझे कभी अपने रवैयों पे,
مجھے اکثر دوست کہتے ہیں یہ روز جلسہ کرنا تیرے تے فرض ہے، وہ رہ جائے گا۔ میں نے کہا کون نہیں رہا آج تک؟ کیڑا نہیں رہا؟ جو گھر میں رہے وہ بھی رہ گئے، جو پہلوان تھے وہ بھی رہ گئے، جو چودھری تھے وہ بھی رہ گئے، جو راٹ تھے وہ بھی رہ گئے، جو خان تھے وہ بھی رہ گئے۔ آج کروٹ نہیں لے پا رہے۔ یقین کیجئے روزانہ کسی نہ کسی کردار سے میرا تعلق جڑتا ہے، دیکھتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ جتنی دیر جسم میں حرکت ہے اپنے دین کا کام لے لے، اللہ کام لے لے۔ جسم ٹوٹ جاتے ہیں، اعضاء جواب دے جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، 50 گھنٹے لگاتار جاگتے رہتے ہیں، کیا ملے گا؟ آخر قبر میں سونا ہے نا۔ اگر رب سکون کی نیند دے دے تو اور کیا چاہیے؟ لیکن اگر یہاں سوتے رہے، بے فکر رہے، اور وہاں جا کے حالات ایسے پڑ گئے تو کیا بنے گا؟ حضرات یہ تمہید کے ساتھ ہی میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 باتیں، دنیا کو لگی ہوئی 8 بیماریاں اور ان کے علاج کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ محبوب کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیرا بندہ محمد، میں عاجز، میں غریب، الہ العالمین، میں 2 چیزوں کا، ان 8 چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مجھے بالخصوص پہلی 2 چیزیں، اللہ کبھی میرے ارد گرد ہم بھی نہ آئے، غم بھی نہ آئے۔ غم کیا ہے؟ ماضی کی فکریں۔ ہم کیا ہے؟ مستقبل کی ٹینشنیں۔ میرے پیغمبر کو کتنے غم ملے تم سوچ ہی نہیں سکتے۔ پیدا ہوئے تو ابو نہیں تھے، وہ چہرہ ہی نہیں دیکھا میرے محبوب نے جسے ابو کہہ سکے۔ چھوٹے سے تھے تو اماں گئی، ماں کا غم دادا ابو نے سنبھالا، وہ بھی لے لیے گئے، ان کا غم۔ نہ کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے، کلہ تشالہ رخ نہ ہوا ہے۔ کتنے غم تھے میرے نبی کو، اور کتنے ہم تھے۔ اللہ میری امت، رب امتی، رب امتی، رب امتی۔ رات کا ٹائم ہے، سیدہ کا گھر ہے، محبوب بستر پہ ہیں، رات میں گھر میں چراغ نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بستر پہ نہیں پائے گئے۔ سیدنا ادھر ہاتھ مار، ادھر دیکھ، ادھر دیکھ۔ دل میں خیال آیا کہیں کسی دوسری اہلیہ کے گھر چلے گئے ہیں۔ کہتی ہیں کہ اچانک میرا ہاتھ میرے پیغمبر کے قدموں پہ پڑا، اور دونوں قدم گڑے ہوئے اور کھڑے ہوئے، ایڑیاں ملی ہوئی، اور میرے محبوب کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی طرح آواز آ رہی، اور ایک ہی جملہ دہرائے جا رہے ہیں، ایک ہی ٹینشن، ایک ہی فکر، رب امتی، رب امتی، رب امتی۔ اللہ میرے امتی۔ ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے پیغمبر دعائیں کر کے چلے، کن کے لیے بن رہے؟ یہ ٹینشنوں کا علاج۔ آج ہر بندہ مستقبل کے بارے میں بیمار ہو گیا کیا بنے گا، میں بیمار پڑا ہوں میرے بچوں کا کیا بنے گا، تعلیم کا کیا بنے گا، شادی کا کیا بنے گا، میرا گھر، میرا کاروبار کیا بنے گا، ملک میں حالات خراب چل رہے ہیں، مہنگائی ہے، کیا بنے گا؟ ٹینشن پہ ٹینشن ہے، اور نفسیاتی مریض بن کر کے ہم جو حالات دکھا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ایک کام کیا کریں، اپنے رب کو دن میں کئی بار کہا کریں، اللہ میں تعویذ لینا چاہتا ہوں۔ یہ ہے تعویذ، عین واو دال جس بھی لفظ میں آ جائے وہ تعویذ ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ کہیں اور بولیں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے ہم و حزن نہ آئے، غم نہ آئے۔ اگر گھڑی کے ارد گرد چھوٹا سا وہ ربڑ کا ٹکڑا ڈال دیا جائے تو واٹر پروف ہو جائے، پانی اندر نہ جا سکے، تو اپنی حفاظت کے ذمے اپنے رب کو دے دے، تیرے ارد گرد غم آ جائیں گے، ہو ہی نہیں سکتا، ہم آ جائیں گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ غم اور ہم کو اتنی بڑی چیز تھی کہ پیغمبر رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ علامہ ابشئی لکھتے ہیں کہ ہاں ایسی ہی تھا۔ اللہ آپ کو کبھی غم بھی نہ دے، ٹینشن بھی نہ دے، جو ٹینشنوں میں وہ جانتے ہیں۔ اور یہ میری دلی دعا ہے، لیکن یہ جملے سنیے۔ کہتے ہیں اللہ نے پہاڑ بنائے، بڑی مخلوق، اور پہاڑ دیکھیے دل دہل جاتے ہیں۔ یہ کیٹو کی پہاڑیاں، یہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیاں، یہ کراکرم کے سلسلے، یہ ہمالیہ کے سلسلے، آئیے ذرا دیکھیے۔ اللہ نے اس سے بھی بڑی مخلوق بنائی، لوہے کو بنایا، پہاڑوں کے سینے چیر کے سرنگیں بنا دیتا ہے۔ اللہ نے لوہے سے بھی بڑی مخلوق بنائی، آگ کو بنایا، لوہے کو پگھلا دیتا ہے۔ آگ سے بڑی مخلوق پانی کو بنایا، پانی آئے آگ جتنی مرضی ہو بجھا دیتا ہے۔
پانی سے بھی بڑی مخلوق بنائی، حالانکہ پانی کے سونامی، طوفان اور سیلاب دنیا ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، رب نے بادل کو بنایا، پانیوں کو ٹنوں من یوں اٹھا لیتے ہیں، جیسے ماں گود میں بچے کو اٹھا کے پھرتی ہے، میرے رب نے بادلوں سے بھی بڑی مخلوق بنائی جو ہواؤں میں معلق آسمان اور زمین کے مابین چل رہے اور دندنا رہے، چمک رہے، گرج رہے۔ اللہ تعالیٰ معمولی سی ہوا کو چلاتے ہیں، بعد صبا ترتھلی پیدا ہو جاتی ہے۔ رب نے ہوا سے بھی بڑی مخلوق بنائی، انسان کو بنایا، وہی اس کے کندھوں سے ٹکراتی ہے مگر یہ گزر رہا ہے، یہ جو ہے سپیڈ میں چل رہا ہے، اپنے سیٹ اپ کو جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ اللہ نے انسان سے بھی بڑی مخلوق بنائی، میرے رب نے نشہ بنایا۔ کتنا شیر جوان گبرو نشہ لگتا ہے، ٹوٹ کے رہ جاتا ہے، ٹوٹ کے رہ جاتا ہے، وجود مٹ جاتا ہے، مرا پڑا ہوتا ہے، کتے منہ پہ پیشاب کرتے ہیں، خبر نہیں ہوتی کہاں ہے کہاں نہیں، کوئی علم نہیں ہوتا۔ اللہ نے نشے سے بھی بڑی مخلوق بنائی، نیند کو بنایا، جتنا مرضی گہرا نشہ ہو، سوتا ہے بالکل فریش ہو کے اٹھتا ہے۔ اللہ نے نیند سے بھی بڑی مخلوق بنائی، غم کو بنایا۔ اور لوگوں، جس وجود میں غم آ جائے نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور جس گھر میں غم آ جائے دنیا سو رہی ہوتی ہے مگر وہ گھر والے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے بھائی سوتے نہیں بابا جی، کیوں نہیں سو رہے؟ تیرا مریا نہیں نا، تیرا مریا ہوندا تے تینوں پتا ہوندا، پت میری کمر ٹیڑھی ہو گئی، میرا جوان پتر مینوں دے گئے۔ یہ ہم اور غم اللہ نہ کرے تیرے گھر میں یا میرے گھر میں آئے، یہ ٹینشنیں کھا جاتی ہیں۔ قدر کیجئے کس کی؟ اپنی بھی، حالات کی بھی، وسائل کی اور مسائل کی بھی۔ اگلی دو چیزیں والبخل والجبن، اور اس سے پہلے بعض روایت میں والعجز والکسل، اللہ بے بس نہ کر کے مارنا، بے بس نہ کرنا۔ وہ جو میں نے عورت کی مثال دی، یہ کتنی بے بسی ہوئی ہوگی، کتنی بے بسی کی بات ہے کہ بندہ پہلوان ہو اور بعد میں ایک وقت آئے کہ ہاتھ بھی کوئی دوسرا پکڑ کے اٹھا کے رکھے۔ اللہ فالج سے، بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ جوانی کے بعد بڑھاپا کتنا دکھ دیتا ہے، طاقت کے بعد کمزوری کتنا گرا جاتی ہے، اور لوگوں امیر ہونے کے بعد غربت اور در در کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلانا کتنا مشکل ہے۔ میرا رب اپنے در سے دینا، کسی اور کے در کا محتاج نہ کرنا، اور اللہ حلال دینا، حرام سے بچانا۔ اللہ سے دعا کرتے رہا کریں، اللہ کبھی عاجز کر کے، بے بس کر کے مت مارنا۔ باپ کتنا وجھ کا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے بچوں کے سامنے بے بس ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے، آنکھیں دیکھی آنکھ، ہونٹ کپ کپا رہے تھے بوڑھے باپ کے، ہونٹ کپ کپا رہے تھے بوڑھے باپ کے۔ اسے اپنے ہی بیٹے سے بات کرنی تھی، آنکھاں کے نہ آنکھاں کی آنکھوں، یہ گالی نہ پہ جائے، یہ الٹی نہ کہہ دے۔ اللہ ایسا عاجز نہ کرنا۔ والعجز والکسل، اللہ سستی سے بچانا۔ لوگوں یہ سستی جوانی میں بھی، بچپن میں بھی، بڑھاپے میں بھی، دنیا کے لیے تیز، دین کے لیے سست۔ 24 گھنٹے کھڑے ہو کے لوگ ڈیوٹی دیتے ہیں، 12 گھنٹے کے بعد اوور ٹائم 12 گھنٹے لگاتے ہیں کھڑے ہو کے ڈیوٹی، لیکن اللہ کے گھر میں 5 منٹ آ کے کھڑے ہونے میں سست۔ دھرنے دیں گے تو کئی مہینے دیں گے، رب کے گھر میں تشہد سے سست۔ کنجریوں پہ لٹانے ہوں گے تو لاکھوں لٹا دیں گے، اللہ کے گھر پہ لگ جائیں تو سانپ سونگ جاتا ہے۔ حرام کاری کے کام پہ لگانے ہوں منہ کھل جاتے ہیں تجوریوں کے، رب کے گھر میں دینا ہو تو 10 کا نوٹ بھی بڑا لگتا ہے۔ اور اتنی سستیاں، حکمران سست، عوام سست، قوم سست، کہاں کے کہاں چلے گئے، کتنے آگے نکلے تھے، دنیا کی لیڈ کرتے تھے، امامت کرتے تھے، آج پیچھے کیوں رہ گئے، سستیاں مار گئی۔ حضرات والبخل والجبن، اللہ بخیلی نہ دینا۔ بچوں میں بخیلی ہو تو ماں باپ گئے، ماں باپ میں بخیلی ہو تو بچوں کا مستقبل گیا، حکمرانوں میں بخیلی ہو تو ٹیلنٹ گیا۔ آپ کو پتا ہے میرے رب نے سب سے زیادہ ٹیلنٹ میری دھرتی میں رکھا ہے، اتنا سوچ بھی نہیں سکتے آپ۔ میں نے دنیا بھر کے چاول دیکھے ہیں مگر تیرے پاکستان کے چاول کی خوشبو کا مقابلہ نہیں ہے۔
کیوں؟ تیرے رب نے اس ملک کو کلمہ توحید کی وجہ سے، جو اس کلمے کی خوشبو ہے، جو توحید کی خوشبو ہے، میرے رب نے ریت کے ذروں میں ڈال دی ہے، مٹی میں ڈال دی ہے۔ تو کیا جانے؟ اس چاول کو لے جا کے دنیا کے ہر ملک نے کاشت کر کے دیکھا ہے، لیکن وہ خوشبو نہیں آ سکی۔ امریکہ جب لے کے گیا ہمارے اس چاول کو، پر کرنل کو، ڈڈے بن گئے موٹے موٹے ان کی زمین میں جا کے۔ میں نے دنیا بھر کے آم کھا کے دیکھے، لیکن مالدہ نہیں کوئی تیرے نالدہ۔ انور لٹور کہاں سے آئے گا دنیا کے پاس؟ دسہری بڑے لوگوں نے لگائے، مگر وہ مزہ نہیں ہے جو رب نے تیری دسہری میں رکھا ہے۔ وہ چونسے کا مزہ، دنیا تڑپ جاتی ہے، اپنے ناموں پہ بیچی الگ بات ہے، لیکن رب نے تیری دھرتی کو، جا پتہ کر کے دیکھ، تیرے سیب جیسا دنیا میں سیب نہیں ہے، تیرے کنو جیسا۔ 3 بڑے ملک کنو کی پیداوار دینے والے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاتے ہیں جب پاکستان کا کنو دیکھتے ہیں۔ تجھے کیا پتا کہ رب نے یہاں کیا کیا رکھا ہے؟ میں گنوں تو پورا مستقل موضوع ہے۔ چاروں موسم، بہترین جغرافیہ، یہاں پہ تجھ کو پہاڑ بھی ملے، میدانی علاقے بھی ملے، دنیا کے بہترین صحرا بھی ملے، دنیا کے بہترین دریا بھی ملے، کائنات کا بہترین نہری نظام بھی ملے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین چاروں موسم بھی دیے، ہوائیں اور فضائیں بھی دی، ایگریکلچر کا بہترین نظام۔ یہ تیری میری سستیاں اور جبن، یہ تیری میری بخیلی اگر اس کو برباد کر جائے تو الگ بات ہے، وگرنہ رب نے کمی تو کوئی نہیں دی۔ اور نوجوان پوری دنیا میں سب سے زیادہ بہترین عامل، بہترین ذہن، بہترین دماغ، بہترین ذہن، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ پوری دنیا کے ذہن لڑے اور سب سے ٹاپر تیرے ملک کی دھرتی کی مٹی کی بیٹی ہے۔ تجھے نہیں علم؟ کہاں کہاں گنواؤں؟ یہ چھوٹی سی عمر کی یہ عرفہ، کہتے تھے نا جاگتے تو مت نہیں۔ کاش تجھے پتا ہوتا، جیسے جس نے جو بولا بول دیا۔ میں دفاع کے لیے نہیں کہہ رہا، میں تو تاریخ اور ہسٹری کو سمجھتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ لفظ بولا جاتا تھا جاٹ ہے تو مات نہیں، مات شکست نہیں، انگریز مان کے گیا تھا، بڑا لڑ لڑ کے ویکھے ہے، جاٹ ہے تو مات نہیں۔ ادھروں بھی الف کٹا آتا ہے، ادھروں بھی کٹا آتا، جاٹ کو جٹ بنا دیا، مات کو مت بنا دیا، مانا کہیں کا کہیں چلا گیا۔ اور اسی مان لیا ٹھیک ہے، ساڈے چگڑی وہی پاجی وائیاں کرن والے بندے آ وہ کرن والے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں رب نے تیرے میں ٹیلنٹ کتنا رکھا ہے تیرے میں، لیکن کوئی قدر کرنے والا ہو۔ والبخلی، اللہ بخیل نہ بنائے، اللہ بخیل نہ بنائے، اللہ اختیارات دے تو کھل کے کام کر جایا کرو، یہ بھی کر وہ بھی کر یہ بھی کر، تیرا کیا جائے گا؟ دنیا کا دیا ہوا مال رب کے رستے میں لگا کے، بندوق کو بنا کے، ان کو کھڑا کر کے، نوجوانوں کی تربیت کر کے، میدانوں کو سجا کر کے۔ یہ صرف ایک میدان نہیں، ہر میدان میں، تعلیم میں، تربیت میں، جسم میں، جان میں، قوت میں، ہر فیلڈ کے اندر اللہ نے تجھے چنا ہے، قوم نے چنا ہے، الیکٹ کیا ہے۔ یہ تیری سلیکشن کہیں ہوئی ہے، اللہ نے انتخاب کرا ہے، موقع دیا ہے۔ موقع کو ہاتھ سے ضائع مت کر۔ محبوب دعا کرتے تھے، میرے نبی نے کوئی موقع نہیں چھوڑا جب بھی کسی کو تیاری تھی۔ چھوٹا سا بچہ تھا، آپ نے اس کو بھی اتنا بڑے دل والا بنا دیا، کیا کہنے، ایک تھپکی اگر باپ کی بڑا بنا دیتی ہے تو وقت کے حاکم کی بھی ایک تھپکی بندے کو کہیں کا کہیں لے جاتی ہے۔ باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ والبخل والجبن، اللہ بزدلی سے بچانا۔ میں بزدل تھا، مجھے میری سزا ملی، اس نے بخشا نہ مجھے۔ ہاتھ اٹھانے کے باوجود آج پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت اللہ نے بنایا ہے، ایمان کی طاقت، ایٹم کی طاقت، مال کی طاقت، افراد کی طاقت، قوتیں ہی قوتیں، کیا کچھ نہیں تیرے پاس، سب رب نے عطا کر رکھا ہے، لیکن ڈر رہا ہے، سہما ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے۔ نہیں، مومن ڈرنے والا نہیں ہوتا، سہمتا نہیں ہے۔ حضرات، مہمانوں کو استقبالیہ نظروں سے دیکھ کے، دیدار کر کے، چند منٹ کے لیے واپس میری طرف مڑیے اور پیغمبر کے ان جملوں کو دل و جان میں روزانہ کی بنیاد پہ بٹھائیے، اور دین کا کام کرتے کرتے مرگی اور مرتے مرتے بھی دین کا کام کر جائیے۔ والبخلی والجبن، بزدلیاں، میں مثالیں دینے لگوں تو ہزاروں ہیں۔
ہر کام میں ہم تیز ہیں، بزدل ہیں تو دین کے معاملے میں. مثال دینا چاہتا ہوں، میرا ایک نوجوان دوست ہے، گجرانوالہ سے آیا، پتہ نہیں کسی نے کوئی کلپ دیا، سن بیٹھا، فون پہ رابطہ کرا، ساجد صاحب ملنا چاہتا ہوں. اچھا ویسے نا پیار کی بات اور دل کی بات بھی عجیب ہوتی ہے، عجیب ہوتی ہے. وہاں سے چلا، نیا سوٹ سلوایا، لیدر کا نیا مہنگا جوتا خریدا، جمعہ پڑھا. جمعہ پڑھنے کے بعد صرف اتنا کہہ کے ملا کہ جی میں زندگی کا پہلا جمعہ پڑھ رہا ہوں اور مجھے بڑا اچھا لگا. جانے لگا، اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا. میں گجرانوالہ گیا تو جلسے میں ایک میں انتظار کرتا رہا. بیٹا آپ لوگ کھڑے ہو جائیں، ادھر آئیں، اٹھیں شاباش. آپ کو کہا تھا نا چپ رہتے ہیں، اچھے بچے بنتے ہیں. میں گجرانوالہ سے جب واپس مڑنے لگا تو کہندا جی میری امانت ہے تے اے تواڈے لئی تحفہ ہے تے گڈی چ رکھ لیا جے تے فیصلہ باد تو پہلے کھولنا نہیں. میں نے کہا یار کوئی ایسی ویسی چیز نہ ہو، چوکیاں بھی ہیں، دیگر معاملات بھی ہیں. کہندا نہیں ایسی گل نہیں. میں نے فیصلہ باد آ کے جب کھولا، لفافے کے اندر ایک رکا تھا اوپر اور بیچ میں ایک لیکوڈ پالش تھی، جوتا پالش کرنے والی. کہندا جی میں جمعہ پڑھن آیا سا تے نواں سوٹ بڑے شوق نال تے نویں جُتی لئی سی، وہ تواڈے شہر والے نے رکھ لیا تے پالش بھی لے جاؤ، میں کی کرنی. تے آج تو بعد السلام علیکم، میں رجیا ہو جے جمعہ تو نمازاں. خیر میں واپس گیا، ملا، پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا جی ماشاءاللہ بازار دے اندر دکان ہے، کام بڑا اچھا ہے. میں نے کہا چھٹی کب کرتے ہو؟ کہندے جی نہیں کوئی دن ساڈا چھٹی دا نہیں. کھولتے کب ہو؟ فجر کے بعد. بند کب کرتے ہو؟ میں نے کہا اگر بازار کے حالات، کہندے جی بڑے خراب رہے نے، گولیاں چلدی رہیاں، دھماکے ہوندے رہے. میں کہا یار تو دکان نہیں چھڈی؟ کہندے جی کاروبار ہے کداں چھڑ سکتے سی. میں کہا مر جانوں تھا، مال ضائع ہو جاتا تو، ڈاکہ ڈل جائے تو. کہندا جی سمجھیا نہیں. میں کہا یار ایک جُتی چکی گئی تو نماز بھی تے رب دا گھر چھڈ گیا، یہاں سے پتہ نہیں کیا کیا نہیں اٹھایا جاتا، لیکن بازار کیوں نہیں چھوڑا تو نے؟ وہ انسان 100 بہانے کر کے دین سے دوریاں اور بخل اور کنجوسیاں اور بزدلیاں. باجی میں جینا بھی ہے، کی پتا اتنے کہڑا پتا لگتا کہڑے ویلے گولی چل جائے، کہڑے ویلے کچھ پھٹ جائے. گول دستے دے وچ پتہ نہیں کی رکھیا ہوندا لوکاں نے. علامہ احسان بھی تو ٹر گیا نا. ہے تیرے تو قربان جاؤں، موت جب آئے گی تو وہ بند کلوں میں بھی آ جاتی ہے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، آنی ہے تو آ کے رہے گی. اور آخری چیز پیغمبر دعا کرتے ہیں، رب کے حوالے کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وَغَلَبَتِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اللہ مجھے کسی کا مقروض نہ کرنا، میرے اوپر قرضہ نہ چڑھ جائے. بھائیو تھوڑی کھا لیں، قرضہ نہ لیا کریں، بچوں کی تربیت کریں. میں سارا کریڈٹ دیتا ہوں اپنے رب کو کہ جس نے کبھی محتاج نہیں کیا، اللہ تیرا شکر ہے. اور دوسرا کریڈٹ دیتا ہوں اپنی اہلیہ کو، اللہ جزا دے جس نے بچوں کی تربیت یہ کی. ہم کئی دن اگر کسی مجبوری کے تحت گھر نہیں آ سکے اور کچھ ایسا نہیں دے کے جا سکے کہ گھر کا سیٹ اپ چل سکے، کسی دکان سے کبھی ادھار نہیں اٹھایا نہ بچوں کو، جو گھر میں ہے اسی میں رہ کر کے دال پانی لون مرچ کو مکمل کرا ہے. اور لوگوں تھوڑی کھا لے، چھوٹا کام کر لے، اتنے بڑے بڑے سیٹ اپ چلا کے ادھار لے کے مرے چارپائی پہ پڑے. اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اگر اس کے ذمہ قرضہ ہے تو اس کا جنازہ نہیں ہے. کیا فائدہ؟ اللہ قرض سے بچا، اور جنہوں نے لے رکھا ہے اللہ ان کی مدد فرما. اور اسی میں آپ کہتے وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اللہ اس دور سے بچانا جس دور میں وجود تو بڑے بڑے ہوں مگر مرد نہ ہوں، مرد نہ ہوں. کیا معنی ہے اس کا؟ سوچئے، جہاں مردوں کا قحط پڑ جائے، مردوں کا قحط. بھائیو کتنے لوگ ہیں مرد، پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ بیٹا بیٹھ جائے، ایک منٹ بیٹھے شاباش. مرد کون ہوتا ہے؟ مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کو اور عزت کو گرنے نہیں دیتا. دلیل،
الرجال قوامون علی النساء، مرد وہ ہوتے ہیں جو عورتوں کو گرنے سے پھسلنے سے بچاتے ہیں۔ قوام کہا ہے، حاکم نہیں کہا، عامر نہیں کہا۔ ہم نے اس کا معنی کیا مرد عورتوں پہ حاکم ہے، حاکم نہیں ہے، یہ قائم رکھنے والا ہے۔ قوام کیا ہوتا ہے؟ یہ مائک میرے منہ کے سامنے کبھی نہ ہوتا اگر یہ والا شکنجا ٹائٹ نہ کسا ہوتا، یہ کبھی نہ ہوتا اگر اس میں چوڑیاں نہ ہوتی اور اس کے پیچھے یہ بیک نہ ہوتی، یہ اس شکنجے میں نہ ہوتا تو یہ ڈنڈا نہ رکتا اور اس کو یہ ٹائٹ کرنے والا یہ سیٹ اپ نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ قائم نہ ہوتا، یہ ڈنڈا کبھی نہ رکتا اگر اس کے نیچے پاؤں نہ ہوتے، یہ پاؤں بھی اسے نہ روک سکتے اگر نیچے زمین نہ ہوتی۔ مرد عورت کو، بیٹا ہے ماں کو نہیں گرنے دے گا، پھسلنے نہیں دے گا، بھائی ہے بہن کو نہیں گرنے دے گا، شوہر ہے بیوی کو نہیں گرنے دے گا۔ یاد رکھیے، باپ ہے بیٹی کو نہیں گرنے دے گا۔ الرجال قوامون علی النساء، اور جس دور میں نیو ایئر نائٹس چلنے لگے، جس دور میں کلب چلنے لگے، جس دور میں ہاسٹل آباد ہونے لگے، جس دور کے اندر لوگوں گھر گھر کے اندر بے حیائی، ناچ کود اور جو ہے وہ ڈانس کرتی بچیاں، ننگے سر بے پرد عورتیں اور خواتین گھومنے اور پھرنے لگے اور ویلنٹائن عام ہونے لگے، زنا کی ریشو پڑ جائے، شراب عام ہو جائے، سمجھیے کہ ڈھانچے تو ہیں، مرد نہیں ہیں۔ دنیا کے ایک عظیم ترین نواب شاگرد نے پوچھا، استاد جی دیوس کون ہوتا ہے؟ کہا آج نہیں بتاؤں گا، کل پارک میں آنا بتاؤں گا۔ پارک میں پہنچا، انتظار کر رہا ہے، نواب صاحب اپنی بیوی کے ساتھ ہیں۔ پوچھا سر کل پوچھا تھا دیوس کون ہوتا ہے؟ کہنے لگے میں۔ گھبرا گیا بچہ کہ نواب صاحب غصہ کر گئے ہیں۔ کہا نہیں جی میں نے تو سوال پوچھا ہے دیوس کا۔ کہا میں ہوں نا، یہ میری بیوی ہے، سر پہ کپڑا نہیں ہے تو دیوس ہوں۔ لوگوں پتہ کرو، وقہر الرجال 7.5 ارب انسان ہیں، آدھی کے لگ بھگ آبادی مردوں کی ہے، مگر وہ مردانگی نہیں، وہ غیرت نہیں، وہ جرت نہیں۔ ایک میاں ہوتے تھے گاؤں کے، پورا پنڈ حیا کرتا تھا، سہم جاتا تھا، ڈر جاتا تھا۔ ایک چودھری ایک نمبردار ہوتا تھا، اللہ کی قسم کیا مجال کسی کی کوئی ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن کب؟ جب رب کی حیا تھی، بندو کی حیا تھی۔ جب رب کی حیا نہیں رہی، کون باپ کا لحاظ رکھے، کون ماں کا لحاظ رکھے، کون بھائی کا؟ انہی رشتوں نے سب سے پہلے مرد کو کمزور کیا، جو جنت کا مین گیٹ تھا۔ جب مین گیٹ توڑ دیا جائے تو پھر چھوٹے دروازوں سے ڈاکو جو ہے ان کے لیے رکاوٹیں نہیں ہوتے۔ اللہ کے لیے وقہر الرجال، یہ جو مردوں کا فقدان اور بحران نظر آ رہا ہے، اس کا پتہ کیجئے کہیں آپ اور میں اسی کا شکار تو نہیں۔ لہذا گزارش اور بات کو یہیں وائنڈ اپ کر کے سمیٹ کے سلام کہنا چاہتا ہوں۔ میرا کوئی بھائی یہ جملہ محسوس نہ کرے کہ شاید مجھے یہ کہا گیا کہ جناب یہ جلسوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جلسے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی یہ ایک گاؤں کی نہیں، پوری دنیا اب ذہن بنا رہی ہے لوگوں کا۔ کیا 24 گھنٹے مولوی، کیا مسجد، کیا مدرسہ، کیا دین، متنفر کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو آپ کے پیغمبر سے، قرآن اور سنت سے۔ اللہ سے ایک وعدہ کر کے آج اٹھیے، جن کے پاس ٹریکٹر ہے نا، ٹریکٹر ہے، وہاں گانے والی ٹیپیں اتار کے نہ قرآن مجید رکھیں۔ کوئی ایسا باکس بنائے، میرا رب تیری کھیتوں میں، تیری گاڑیوں میں، تیرے ٹریلروں میں، تیرے گنوں میں، تیرے کماد میں، تیری فصل میں، تیری نسل میں، تیری اصل میں برکت ڈال دے گا۔ میں بڑا مٹ کے کہہ رہا ہوں، فخر کر کے نہیں، آئیے ابھی کسی کو بھیج کے میری گاڑی چیک کر لیجئے، باوجود کہ قرآن مجید سینے میں ہے لیکن میں نے فرنٹ پہ ڈیش بورڈ پہ پھر بھی رکھا ہوا ہے۔ آپ دکاندار ہیں، اپنے کاؤنٹر پہ قرآن مجید رکھیے۔ دنیا اس کو جلانا چاہتی ہے، مٹانا چاہتی ہے، ہٹانا چاہتی ہے، آپ اسے عام کر دیجئے۔ جب موقع ملے تھوڑا تھوڑا پڑھا کریں، مرتے مرتے بھی دین کا کام کر جائیں۔
اور دین کا کام کرتے کرتے وہ ڈرائیور وہ مدینے کا وہ نیٹ وہ ڈبل کیبن ڈالا، 2 ریال کے لیے مجھے حرم چھوڑنے جا رہا ہے، اور کیا دیکھتا ہوں یہ قبلتین اشارے پہ بریک لگی ہے، اس نے مسواک کی ہے چھوٹی سی اور کھول کے حمائل میں پڑھنے لگی ہے، اگلا اشارہ آیا ہے وہاں پہ یہ طریق دہری جسے رنگ روڈ کہتے ہیں وہاں پہ پھر کھول کے پڑھا ہے، اشارے سے 3 کا اشارہ ہے، پھر پڑھا ہے۔ جب اتارنے لگا تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بابا جی بدو تھا ابو ابھی لا اشارہ، جس اشارے پہ تو رکا ہے تو قرآن پڑھنے لگ گیا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا یار ڈرائیور آدمی ہوں، بچوں کی روٹی روزی کماتا ہوں، سارا دن جو ہے ان کام کاج میں موقع نہیں ملتا مجھے، جب بھی کوئی بریک لگتی ہے میں وہ آیت پڑھ کے آگے نشانی لگا لیتا ہوں، یہاں چلتے پھرتے اپنا کام بھی کرتا ہوں اور قرآن مجید بھی کئی ختم کر لیتا ہوں۔ وہ بابا جی بچکی کے قریب گیا، ملنے پتا چلا، کہنے لگے گھر میں نہیں کھیتوں میں، یہ ڈیرے پہ گیا شرابور پسینے میں۔ میں نے کہا بابا جی ملنا ہے، کہندے پوت 5 منٹ گن کے مینوں دے دے۔ میں بیٹھ گیا چارپائی پہ ویٹ کرنا ہے، جلدی سے وضو کیا کھالے پہ، وہ اپنے شرابور کپڑے اتارے، جامن دے موڈ چے سوٹ رکھیا سی وہ پایا چینج کیتا، بننے تے کھلو گئی، من تے اتے نماز نہیں تھی، پڑھ کے ایک شاپر اتارا جامن کے پتوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا، کھولا اس میں کچھ ورق قرآن کے تھے، جو انہوں آیا پڑھ پڑھ کے ہاتھ چک کے منہ تے پھیر کے کہندے پوت لے میں رب بلوں ویلا ہو گیا ہن چل تیرے نال یار گلاں کر لیں۔ میں نے کہا بابا جی میں دیکھنے ہی آیا تھا، سنا تھا، میں دیکھنے آیا تھا، سنا تھا کہ آپ رب کا بھی حق ادا کرتے ہیں، بندوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں۔ کہنے لگے پوت رب دا دیتا ہی بہت ہے، تو یہ کام کریں، تھوڑا سیٹ اپ چلائیں، مسجدوں کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ جو کر گئے نا کام، یہ وہ نہیں ہے کوئی خاص جو آسمان سے فرشتے اترے تھے، یہ آپ ہی کا ہے، اور کچھ نہیں نا۔ اپنی ایک اٹ چک کے لے جاؤ، کسے نو کہو یار اللہ دے گھر چ نہ کتے اٹ لا دے یار، میرے کو لینا ہی ہے، میرے کو لینا ہی ہے۔ جب تک تو رہے گا یہ اینٹ توڑ کے کل کو روڑا بھی بنا لی گئی، یہ ہواؤں میں بھی اڑ گئی بکھر گئی، تیرے لیے جنت کا گھر بننے کے لیے یہ ایک اینٹ بھی کافی ہے، زیادہ نہیں تو۔ مگر دل نہ دکھا، ستایا نہ کر، تانے نہیں تنوڑے نہیں، یہ دین کا کام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن، یہ تیری میری ذمہ داری ہے۔ اللہ اس کو قبول کر لے، اللہ آپ کے گھروں میں برکتیں دے، اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ بے اولادوں کو اولاد سے نوازے، اللہ محروم لوگوں کی محرومیوں کو دور کرے، جن کے والدین پردہ فرما کے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے۔ اللہ اس مجلس میں جو بھی بیٹھا ہے کوئی بیگانہ نہیں، اللہ سب کو دین کی توحید کی حق کی خیر کی سمجھ دے دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی یہ چچا کی بیٹی کے دل کے آپریشن کا کہا گیا، درد دل سے میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہہ دیں۔ اللہ تمام لوگوں کو، اس بیٹی کو بالخصوص اس کا کہا گیا، اللہ جو بھی ہسپتالوں میں فوری صحت یاب کر کے اللہ ان کے گھروں میں صحت اور سلامتی کے ساتھ لوٹا دے۔